بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آیت 19واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا، اور اس کے آغاز میں سورہ فرقان وہ چل رہی تھی، اور سورہ فرقان کا بیشتر حصہ وہ آج پڑھا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء اور پھر اس کے بعد سورہ نمل، یہ 3 صورتیں آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ 19ویں پارے کا جو آغاز ہے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فرقان کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں اسلام کے بنیادی عقائد کا اس بات، کفار مکہ کے اعتراضات کے جوابات، اسی طرح اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفات وہ اس میں بیان کی گئی۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ بولے جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں، وہ بولے لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، او نرا ربنا، یا ہم اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، یہ نبی کیوں آئے ہیں، یہ انسان کیوں آئے ہیں، فرشتہ آ جاتا اور اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے جیسا بندہ بھیجنے کے بجائے خود نظر آ جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیتے۔ اس قسم کے بے تکے اعتراضات اللہ فرماتے ہیں لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، تکبر میں پڑ گئے، وعتوا عتوا کبیرا، اور بڑی سرکشی اختیار کی جو ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 52 میں اللہ فرما رہے ہیں فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پیارے نبی آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے، ان کو چھوڑ دیجیے، جو کہہ رہے ہیں کہتے رہنے دیجیے، ان کا کہنا نہ مانیے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان سے جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے، جہادا کبیرا، پوری قوت کے ساتھ جہاد، پوری طاقت کے ساتھ اپنی توانائی صرف کیجیے۔ تو یہ ایک اہم موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں آیت نمبر 4 اور 5 مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کوئی وحی، کوئی پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے گزشتہ یہودیوں کے کچھ واقعات سن لی ہیں اور ان واقعات کو جوڑ توڑ کر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، یہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھنی ہے، لکھوانی ہے۔ وَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ تمہارے سامنے صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی، یہ تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں ان کہانیوں کو، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں قُلْ، آپ کہہ دیجئے أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو وہ کلام ہے جو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آگے تک اللہ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان۔ عباد الرحمن سے مراد رحمان کے خاص بندے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی سے چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے۔ اللہ کو تمام صفات میں سب سے بری صفت و تکبر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز ناپسند نہیں ہے۔ تو رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو زیادہ بحث نہیں کرتے، قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں اچھا السلام علیکم۔ تو رحمان کے خاص بندے وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ اگر کسی نے جہالت کی بات کی اور وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ بڑی صفت ہے، جاہلوں سے الجھنا یہ خود ایک جہالت ہے۔ اگلی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے۔ پچھلی آیات میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، کبھی رات قیام پہ گزارتے ہیں، لیکن ان ساری عبادات کے بعد پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی تہجد پہ بھروسہ نہیں کرتے،
والذین اذا انفقوا جب یہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اس میں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے نہ تنگی کرتے، فضول خرچی بھی منع ہے اور ضرورت سے کم خرچ کرنا بھی منع ہے، روک روک کے رکھنا بھی منع ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت نہ ہو تو نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ آئے ہیں اپنے کمرے میں اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ پنکھا چلائیں، پنکھا استعمال کریں، آپ کمرے میں اور آپ 2 پنکھے چلا رہے ہیں، ایک پنکھا فالتو چلا رہے ہیں، یہ فضول خرچی، یہ اسراف، یہ کیا ہے؟ اسراف۔ بالکل پنکھا ہی نہیں چلا رہے، اللہ کی کسی نعمت کو استعمال نہیں کر رہے کہ بجلی خرچ ہوگی، یہ کنجوسی، یہ بھی منع۔ تو اعتدال ہونا چاہیے خرچ میں، فضول خرچی بھی نہ ہو اور خرچ کرنے میں تنگی بھی نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے بہت سے لوگ ایسے شادی بیاہ میں پیسے لٹاتے ہیں، بہت فضول خرچی کرتے ہیں، ان سے کہو کہ بھائی آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ نے حلال دیا ہے، محنت سے کمایا، آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید اتنا کافی ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، خرچ کیسے کرنا ہے اس کے لیے اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے۔ حالانکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ حلال کمائیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خرچ کو اسلامی اصول کے مطابق کریں۔ پیسہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا پیسہ ہے، لیکن اپنا پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں فضول خرچی کریں۔ جو آج آپ 5,000 روپے میں کام ہو سکتا ہو آپ 50,000 لگائیں، آپ 10,000 لگائیں۔ یہ جو صفت ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تبذیر ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو 10 کی جگہ 20 روپے لگاتے ہیں۔ ہاں جہاں دین کی بات ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، پھر وہاں سخاوت ہے، وہاں خوب خرچ کریں، وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ خرچ کریں۔ آپ 2 لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ 4 لوگوں کی مدد کریں۔ آپ 1 لاکھ روپے چیریٹی کرتے ہیں، آپ 2 لاکھ چیریٹی کریں، وہاں منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں اپنے اخراجات اور ضروریات ہیں تو وہاں فضول خرچی بھی نہیں کرنی، تنگی بھی نہیں کرنی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے کسی کو ناحق نہیں مارتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کسی کے 1 لاکھ گناہ تھے، توبہ کر لیا، اللہ 1 لاکھ گناہ صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ 1 لاکھ نیکیاں بھی رکھیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگلی صفت والذین لا یشہدون الزور، زور کے 2 معنی، ایک ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا معنی ناحق کام میں شریک نہیں ہوتے، کسی گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی فضول چیز سے گزرتے ہیں تو بچتے نہیں گزرتے ہیں، اس فضول کام میں لگتے نہیں ہیں۔ اس طرح اگلی صفت کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس میں غور و تدبر کرتے ہیں، بہرے اور اندھے نہیں بنتے، بہرے اور اندھے نہیں بنتے بلکہ غور و تدبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر صرف اور یہ دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون، دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بہت اہم دعا، اور اپنی نسل کے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجیے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا سربراہ بنا دیجیے، یعنی ہمارے گھر میں سب کو متقی بنا دیجیے اور ہمیں ان متقیوں کا سربراہ بنا دیجیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں متقیوں کا سربراہ بن جاؤں، اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ جو 7 لوگ ہیں وہ بھی متقی ہوں۔ یہ بہت جامع دعا ہے کہ بیوی بچے بھی متقی بن جائیں، سب متقی بن جائیں اور میں متقیوں کا کیا بن جاؤں؟ سربراہ بن جاؤں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے اور اس میں بھی مشرکین کو دین کی دعوت دی گئی اور بہت سے انبیاء کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور انبیاء کی دعوت کا ایک مشترکہ لفظ ہے کہ ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، قل لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ جتنے بھی انبیاء کی دعوت اس میں ذکر ہوئی، 6-7 انبیاء کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت نوح کی، حضرت لوط کی، حضرت شعیب کی، ان سب کے ساتھ یہ جملہ موجود ہے کہ ہم آپ سے کوئی اجرت، کوئی پیسہ نہیں مانگتے، ہماری اجرت تو اللہ کے ذکر۔ سورہ شعراء اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں اللہ نے شعراء کا ذکر کیا کہ شعراء عام طور پر گڑبڑ کرتے ہیں، شعراء عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ان کی شاعری میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شاعر ہو۔ یہ جو مشرکین مکہ حضور کو کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کاہن ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے ہیں شاعر ہے۔ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اپنی شاعری کے بلبوتے پر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو حضور کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ
شعراء کا اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 235 میں اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء تو ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، بے راہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، شاعری کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور نبی وہ شاعر نہیں ہوتے، نبی وہ شاعر نہیں. اس کے بعد سورۃ النمل ہے. نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات ہے کہ ان کے لشکر کا گزر ہوا ایک جگہ سے، وہاں بہت ساری چونٹیاں تھیں، تو جو چونٹیوں کی سردار تھیں اس نے اپنی دیگر چونٹیوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم کو رون ڈالیں گے، لہٰذا اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک چونٹی نے دیگر چونٹیوں کی فکر کی. اللہ کو وہ فکر اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس نے فکر کر دی. تو جو انسان دوسرے انسانوں کی فکر کرے گا کہ میرا یہ بھائی جہنم سے بچ جائے، یہ جنت میں چلا جائے اور اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے، اللہ کو کتنا پیارا ہو، اسے یہ بھی بچا. آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام ایک چونٹیوں کی بستی میں سے گزرے، قالت نملہ، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، یہ میری چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تم کو روند ڈالے، پیس ڈالے، وهم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ ہوا ان کے تابع تھی اور جنات ان کے تابع تھے، جانوروں کی بولی وہ سمجھتے تھے. اللہ نے یہ بات ان کے کانوں میں پہنچا دی، اللہ نے یہ بات ان کے کانوں میں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ یہ بات سن کر مسکرانے لگے، چونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے اور یہ دعا مانگی رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ وہ دعا ہے جو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مانگنی چاہیے. قرآن کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جب وہ 40 برس کی عمر تک پہنچا تو اس نے یہ دعا مانگی. تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دعا ہے ہر آدمی کو مانگنی چاہیے، بالخصوص جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی تو یہ دعا مانگنی چاہیے. رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے پابند بنا دیجئے اس بات کا، ان اشکر نعمتک، کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جو آپ کو پسند ہو، وادخلنی، اور مجھے داخل کر دیجئے، برحمتک، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. آیت نمبر 19 ہے سورہ نمل کی، آیت نمبر 19 ہے. اس میں جو دعا ہے یہ ہر شخص کو مانگنی چاہیے. اس کے بعد ہدہد کا واقعہ ہے، اور ہدہد کو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے غائب پایا، وہ صبح موجود نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ واپس آیا تو میں اس کو سزا دوں گا، یا یہ کہ یہ کوئی دلیل لے کر آئے. تو وہ تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا واقعہ بتلایا کہ میں ایک ایسی جگہ گیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی تھی، اور اس کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا اور ایک شاندار تخت تھا اس کے پاس. یعنی قوم سبا تھی، ان کی ملکہ کا نام تھا بلقیس. یہ واقعہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے. اب دیکھیں ہدہد بھی داعی تھا، ہدہد بھی کیا تھا؟ داعی تھا. اس کو بھی اس کی فکر تھی کہ یہ شرک کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی اس فکر کی برکت سے وہ پوری مشرک قوم مسلمان ہو گئے، اس ایک ہدہد کی فکر اور دعوت کی برکت سے. اور اللہ کو وہ دعوت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. تو جو انسانوں کی فکر کرے گا کہ اللہ کی مخلوق شرک سے بچ جائے، اللہ کو وہ کتنا پیارا ہو. اس سے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اور اس کو ایک فکر اندر سوار ہو گئی. تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے تخت کو الگ جھپکتے کے ساتھ بلوا لیا. تو پورا واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہوئی اور اس کی پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اور اس نے آخر میں یہ کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، بلقیس بولی کہ یہ میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر آج تک ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا پروردگار، اور مسلمان ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا.